الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل جد سیدنا الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا کے بلان اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک ایسا کلام جس میں میں اور شیخ الاسلام دونوں کے خیالات پر مشتمل ہے. سماعت فرمائیں. پشیماں نہ ہوں شرمندہ نہ ہوں منڈی جھکا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں. پشیماں نہ ہوں شرم ساروں سے کہہ دو. پشیماں نہ ہوں شرم ساروں سے کہہ دو. نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پشیماں نہ ہو شرم ساروں سے کہہ دو. نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ. مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ. ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو. سبحان اللہ. اور محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم. ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم. ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو. اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل. زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. اب مجھے سماعت فرمائیے. یہ کچھ لوگ اپنے کو بہت بڑا سمندر سمجھتے ہیں. ہم تو بہو سنکھیک ہیں. میجارٹی ہماری ہے. مسلمانوں کو پتے کی طرح بہا لے جائیں گے. یہ مسلمانوں کی کشتی میں کتنا دم ہے. یہ ہند مہاساگر میں ہم ڈبو دیں گے. ہم بہو سنکھیک ہیں. ہم میجارٹی میں ہیں. ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے. اس کو دھیان میں رکھ کر کے شعر سنیے گا. میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں.
سبحان اللہ میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، سبحان اللہ میں خار مدینہ، مدینے کے کانٹے کو، جو مدینے کا کانٹا ہے، ترجیح دوں گا، میں اسی کو پراتھمکتا دوں گا، میں اسی کو فرسٹ پریفرنس دوں گا، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو، اور میں ہوں ہاشمی کا، میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، سبحان اللہ میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو، سبحان اللہ میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، سبحان اللہ یہی بات آقا اشاروں سے کہ اشاروں سے کہہ دو، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، وہ جو بھی ہو، وہ اللہ جانے کون ہے، وہ اللہ ہی کے کرم سے پتہ چلے گا وہ کون ہے، مگر وہ جو بھی ہے کوالٹی یہ ہے غیب بتانے میں بخیل نہیں، وما ہوا علی الغیب، ہوا وہ علی الغیب بضنین، غیب بتانے میں بخیل نہیں، تب چلو پتہ لگائیں وہ ہے کون، صرف ہمیں ذات ڈھونڈنی ہے کہ وہ ہے کون، بات تو معلوم ہو گئی کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ جیسے کوئی یہ کہے اسٹیج پر ایک آدمی ایسا بیٹھا ہے جو تقریر کرنے میں تھکتا نہیں، تب یہ نہیں معلوم کون ہے، اتنا معلوم ہے کوئی ہے، اور گن یہ ہے کہ تقریر کرنے میں تھکتا نہیں، یہ پتہ لگانا ہے کہ اتنے علماء کے بیچ میں وہ ہے کون، کہ اتنی بھری ہوئی دنیا میں ہم وہ سے سمجھے کسے، تو یہ تو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے، مگر یہ بہت کلیئر ہو گیا کہ وہ جو بھی ہے غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب ہم نے جب تفسیر اٹھایا تو پتہ چلا کہ ہوا سے مراد نبی کی ذات، سبحان اللہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور وہ سے مراد نبی کی ذات ہے، تو ترجمہ ہوگا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سبحان اللہ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی تفسیر کی طرف گئے ہیں، اور اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں یہی لکھا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رئیس المحققین سید المحدثین مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن معرف البیان میں اسی تفسیر کی طرف گئے۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی عزیز احمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ترجمہ قرآن تفسیر البیان میں اسی تفسیر کی طرف گئے ہیں۔ سبحان اللہ راضی وقت غزالی دورہ امام اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ترجمہ قرآن البیان میں اسی تفسیر کی طرف گئے ہیں۔ سبحان اللہ محقق دوران علامہ پیر کرم علی شاہ صاحب مدث اللہ العالی اپنے ترجمہ قرآن ضیاء القرآن میں اسی تفسیر کی طرف سبحان گئے۔ اللہ لیکن ایمانداری کی بات بتاؤں،
پرائیویٹ بات بتا دوں، ہمارے علماء تو اسی تفسیر کی طرف گئے ہیں کہ نبی کی ذات مراد ہے، لیکن تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ہوا کا اشارہ اللہ کی طرف ہے، یہ بھی ہے، ہوا سے مراد خدا کی ذات، تو جب اس سے خدا کی ذات مراد ہے تو تفسیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد خدا کی ذات، تو ترجمہ ہو جائے گا اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اگر نبی کی طرف اشارہ ہے تو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور خدا کی ذات کی طرف اشارہ ہے تو اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تفسیر میں ہے، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تفسیر میں ہے۔ تو جب کالج میں کسی نے کہا کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تفسیر میں ہے، تو ایک دوسرا کھڑا ہو گیا اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تفسیر میں ہے۔ کالج نے کہا نبی مراد ہے، کالج نے کہا خدا مراد ہے۔ میں نے کہا ادھر آؤ، کیوں لڑ رہے ہو دونوں؟ کہا حضور تفسیر میں ہے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، انہوں نے کہا حضرت تفسیر میں اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ میں نے کہا دونوں تفسیر میں ہے؟ کہا ہاں دونوں تفسیر میں ہے۔ تو میں نے کہا جھگڑتا کیوں ہے؟ دونوں مان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب دونوں ہے تو دونوں کو مان لے کہ یا تو اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں یا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، جھگڑتا کائے کو ہے؟ پورا ماننا شریعت ہے، کچھ ماننا کچھ چھاڑ دینا طبیعت ہے۔ ہم شریعت پہ چلتے ہیں، وہ طبیعت پہ چلتے ہیں۔ اچھا بھائی میں ضد نہیں کروں گا، پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چل میں تیری بات مان لیتا ہوں، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اللہ ہمارا ہے، غیب بتانے میں بخیل نہیں تو ہم کو اچھا لگے گا، ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے پوجتے ہیں، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو بہت اچھا ہے نا۔ مگر امتی بھی تو ہیں، اگر مطلب یہ ہوا کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو یہ بھی ہمیں اچھا لگے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو نبی کا علم غیب ثابت ہو جائے گا، تو اس لیے کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اور میں نے اس کو بلا کے کہا سن، چاہے جو مان نبی کا علم غیب ثابت ہوگا، بے شک، سبحان چاہے اللہ، یہ مان چاہے وہ مان، سبحان اللہ۔ میں تیرے کو فری چھوڑ دیتا ہوں چاہے جو مان۔ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ اپنی ہی بات منواؤں، میں تو سچ منواؤں گا چاہے جدھر کا ہو۔ سچ یہ ہے کہ چاہے تم یہ مانو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو رسول کا علم غیب ثابت، اور اگر یہ مانتے ہو کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تب بھی نبی کا علم غیب ثابت۔ بے شک، اچھا جب نبی بتانے میں بخیل نہیں تو عالم غیب ہوئے کہ نہیں؟ بے شک، اور جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ایک ایک جملے پر میں تمہاری توجہ چاہوں گا، ایک ایک واقع پر، ایک ایک سینٹنس پر میں تمہارا اٹینشن چاہوں گا کہ دھیان سے ایک ایک جملہ سننا۔ چل یہی مان لے اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، مان، ذرا دل سے مان، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو پھر بہت بتایا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، ایک جملے پر سبحان اللہ، آپ کا اٹینشن چاہوں گا، جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو پھر بہت بتایا ہوگا، جس کو چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جتنا چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جب جب چاہا ہوگا بتایا ہوگا، جسے جسے چاہا ہوگا بتایا ہوگا۔ جب بتانے میں وہ بخیل ہی نہیں ہے، سیٹ کنجوس ہے، کون جائے کہیں جوتا نہ مارے۔ ہم نے کہا سیٹ پیسہ دے، غصے میں آیا ایسا لے، گیا پیسہ ملا بھیسا۔ تو یہ تو کنجوس کیا چلے گا نا، لیکن جو دینے میں بخیل نہ ہو، جب چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا سیٹ ہی کو دے لو، اللہ نے بہت نواز دیا ہو، اللہ کے کرم سے بڑا پیسے والا ہو اور دل والا ہو تو جب چاہے گا دے گا،
जिसे चाहेगा देगा, चाहे जितनी मस्जिद बना डाले, चाहे जितना मदरसा बना डाले, चाहे जितनों को हज करवा दे, चाहे जितनी औरतों की शादियां करवा दे, चाहे जितने यतीमों को सहारा दे दे। जब बखील ही नहीं तो जब चाहे दे, जिसको चाहे दे। ये तो मैंने बंदे को बंदे की मिसाल से समझाया है। अब जरा मौला को देख, जब अल्लाह ही कहे बताने में बखील नहीं, तो जिसे चाहा होगा बताया होगा, जितना चाहा होगा बताया होगा, और जब चाहा होगा बताया होगा, और जिस कदर चाहा होगा बताया होगा। सबसे ज्यादा किसको बताया होगा? एक एक जुमले पर सबसे ज्यादा किसको बताया होगा? सबसे ज्यादा जिसको चाहा होगा। सुभान अल्लाह। और सबसे ज्यादा किसको चाहा होगा? सबसे पहले जिसको बनाया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुजूर गाज़ी मिल्लत। जिंदाबाद। अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल विच वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी इज माय लाइट। सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है वो मेरा नूर है। प्रथम रचना, क्रिएटर अल्लाह है, क्रिएटेड नूर। सस्टेन अल्लाह है, सस्टेन नूर। मेंटेनर अल्लाह है, मेंटेन नूर। बनाने वाला अल्लाह है, बनने वाला नूर। और ये बना सबसे पहले, अव्वलो अरबी लफ्ज है, सबसे पहले, सबसे पहले। जमी से पहले, जमा से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, यहाँ से पहले, वहां से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शोदा से पहले, सालेहीन से पहले, अगवा से पहले, अक्ताब से पहले, औताद से पहले, अब्दाल से पहले, रुकबा से पहले, नुकबा से पहले, रजबा से पहले, आदम से पहले, शीत से पहले, नूह से पहले, मूसा से पहले, हारून से पहले, दाऊद से पहले, जकरिया से पहले, यहिया से पहले, यूसुफ से पहले, याकूब से पहले, अय्यूब से पहले, इस्माइल से पहले, इब्राहिम से पहले, अब्दुल्ला से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाइल से पहले, इसराफील से पहले, फरिश्तों से पहले, हूर से पहले, गिल्मा से पहले, जन्नत से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, सूरज से पहले, चंद्रमा से पहले, सितारों से पहले, हवाओं से पहले, गंगा से पहले, जमुना से पहले, पर्वतों से पहले, दरियाओं से पहले, सहराओं से पहले, खुल्द से पहले, कुर्सी से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, पवन से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, फरिश्तों से पहले, लोगों से पहले, इससे पहले, उससे पहले, हर जगह से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, अभी कौन साहब सबकी बारगाह में एक एक बार ले जा रहे थे? मौलाना इब्राहिम साहब। हाँ, मैंने आपको कुछ रुपए दिए, कहाँ रखा? जेब में। और जेब ना होता तब तुमको कोई ये चीज दे कि ले रख, कहाँ रखेगा? हाथ में। हाथ ना होता इन्हीं की तरह बोल देना जेब में। जेब ना होता मैं पूछे जा रहा हूं, तुमने कहा घर में रख दूंगा, रुपया घर में रखूंगा। और घर ना होता बीवी के पास रख दूंगा, बीवी ना होता अम्मा के पास रख दूंगा, अम्मा ना होता अब्बा के पास रख दूंगा, अब्बा ना होता रिश्तेदार के यहाँ रखूंगा, रिश्तेदार ना होता बैंक में रख दूंगा, बैंक ना होता तो वो भी तो आजीज आ जाएगा, कहेगा किसी जगह रख दूंगा। मैंने कहा कोई जगह ना होता। तो जब अल्लाह ने नूर को हर जगह से पहले बनाया तो रखा कहां? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकान बन गया हो तो मकीन चला गया हो, लेकिन जब मकान से पहले बना हो, आदम से पहले नूर बना है, आदम में होगा नहीं, काबा से पहले बना है, काबा में होगा नहीं, नबी से पहले बना है, नबी में होगा नहीं, जन्नत से पहले बना है, जन्नत में होगा नहीं, अर्श से पहले बना, अर्श में होगा नहीं, सितारों से पहले बना है, सितारों में होगा नहीं, आसमानों से पहले बना है। तो जब पहले पहले सबसे पहले बाद रब कबले सब, सुभान अल्लाह। तो रखा कहां? जवाब मिला हाशमी, ये नूर है नूर, इसको जगह की जरूरत नहीं।
बनाने वाला मैं हूं, मैंने इसे, खुदा करे आप इसे महसूस कर ले, जो मैं फीलिंग ऑफ लव ऑफ प्रॉफिट, हुजूर की मोहब्बत की जो फीलिंग देना चाहता हूं वो समझ सको। हाशिमी ये मेरा हबीब है, ये मेरा महबूब है, मैंने इसके नूर को जगह के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शेर हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान। और आसानी से एक बात को समझने के लिए, जब अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया था, नथिंग वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी एट दैट मोमेंट, अल्लाह ही अल्लाह, नथिंग वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। किसी बात, किसी चीज की रचना अल्लाह ने नहीं किया था, तब अल्लाह ही अल्लाह। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी नहीं बनाया था, अल्लाह ही अल्लाह, कोई दूसरा न था, तो कुछ भला ही नहीं था तो कोई दूसरा ना था। और नूरे मोहम्मदी जब बना तो कोई तीसरा ना था, नो थर्ड, बनाने वाला अल्लाह, बनने वाला नूर, तीसरा ही नहीं। बनाने वाले ने बनाया और बना करके देखा कि मैं तुझे दे रहा हूं, तू ले, मैं देने में सकी, तू लेता रहे मैं देता रहूं, तू संवरता रहे मैं संवरता रहूं, तू निखरता रहे मैं निखरता रहूं, तीसरा है ही नहीं। अल्लाह ने जब नूर बनाया तो कोई तीसरा था ही नहीं। अल्लाह चमका रहा है, नूर चमक रहा है, अल्लाह धमका रहा है, नूर धमक रहा है, अल्लाह दे रहा है, वो ले रहा है। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं। ये जमात का मुल्ला बैठ के अल्लाह का हिसाब ले रहा है। अल्लाह ने इतना दिया, अल्लाह ने उतना दिया, अरे तू था भी नहीं। एब्सेंट में इतना बड़ा हिसाब, मारा जाएगा बेहिसाब। ये रसूल, मैं उस फीलिंग्स को फिर जगाना चाहता हूं, मोहब्बत आपके दिल को अकीदत का एक डोज और देना चाहता हूं, मोहब्बत की एक पावर देना चाहता हूं कि अल्लाह ने रसूल के नूर को बनाया। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को बनाया, बना के किसी जगह नहीं रखा, जगह से पहले बनाया, कहीं नहीं रखा, कहीं से पहले बनाया, वक्त नहीं रखा, वक्त से पहले बनाया, जमाने में नहीं रखा, जमाने से पहले बनाया, मकान में भी नहीं रखा, मकान से पहले बनाया, और तुम्हारे नूर को बनाकर कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा, और आसान कर दूं, अपने पास में रखा। बनाया और बनाकर कुर्बे खास में रखा। महबूब, तुम बहुत हबीब हो, बहुत बड़े हबीब हो, तुम मेरे बहुत बड़े हबीब हो, इसीलिए तो बहुत करीब हो, बहुत करीब हो, बहुत करीब हो। मैंने तुम्हारे नूर को बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, और सबसे पहले मैंने बनाया कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। इसी में तो मेरी रज़ा है, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही तो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही मेरी मशीयत है कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। यही मेरी मंशा है कि मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो। और कोई पूछेगा कि कितनी देर तक देखते रहे, कितने टाइम तक देखते रहे, तो बताने की जरूरत ही नहीं, टाइम ही नहीं मैंने बनाया, बस मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो। मैंने वक्त ही नहीं बनाया, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। मैंने समय बनाया ही नहीं कि कोई कहे इतने समय तक देखते रहे, समय बना ही नहीं है, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो। वो बना के मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह रसूल को बना के मोहब्बत कर रहा है, और ये कलमा नमाज लेके भी मोहब्बत न कर सके, ये ले करके भी न कर सके, वो दे करके मोहब्बत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے اور چاہوں گا، جو پڑھے لکھے لوگ، ہوشیار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کی توجہ چاہوں گا۔ یہ محبت بھی عجیب کیفیت ہے، ہمارے پاس محبت کیفیت والی ہے، مگر اس محبت کو کیسے بتاؤں جو کیف سے پاک ہے، کیفیت سے پاک ہے۔ ایسی محبت کا ذکر کرنا، خدا کی محبت نہ کیف ہے نہ کیفیت ہے، اسے بیان کرنے میں بتائیے میری کیا حیثیت ہے؟ جس محبت میں کیفیت نہیں، بتانے والے میں حیثیت نہیں، اس لیے بڑی مصیبت میں ہم آ گئے ہیں۔ لیکن بہرحال بچ بچ کے، اتنا تو میں بول ہی سکتا ہوں جتنے پر کوئی نہ بولے، اور جہاں کوئی بول سکتا ہے میں کیوں بولوں؟ تو میں کچھ نہ بولوں تو سمجھ جاؤ، جب بولوں گا تب نہ فتویٰ لگے گا، بولوں گا نہیں تو فتویٰ کیا لگے گا؟ تو میں نہ بولوں تم سمجھ جاؤ، لیکن مشکل یہ ہے نہیں بولوں گا تو سمجھو گے کیا؟ تو میں جتنا بولوں، جتنے پر کچھ نہ ہو اتنا بولوں، بقیہ سمجھ جاؤ۔ یہ تمہید اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے نازک موڑ سے میں گزرنے والا ہوں، مجھے حد بھی معلوم ہے، اور بیونڈ دی لیمٹ ہونا کتنا بڑا پاپ ہے وہ بھی مانتا ہوں، سیما کا النگھن کرنا کتنا بڑا پاپ ہے یہ بھی جانتا ہوں، اس لیے سیمت رہتے ہوئے اسیمت بات کہنا چاہتا ہوں، سوئم سیمت رہتے ہوئے اسیمت بات، اپنے کو لمیٹڈ رکھ کے ایک بہت ہی بے لمیٹڈ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے تم اپنے ذہن کو تازہ کر لو۔ اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد جیسا میں تجھے دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے، اور جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور نبی دیکھنے نہ پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانوار اشرفیہ، غازی ملت، نعرہ تکبیر۔ بے شک موسیٰ کلیم اللہ دیکھیں گے، بے شک موسیٰ دیکھیں گے، مگر وہ میری ذات کی تجلی نہیں ہوگی، صفت کی تجلی ہوگی، وہ صفت کی تجلی ہوگی، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دیکھیں گے، صفت کی تجلی دیکھیں گے اور طور سے دیکھیں گے۔ وہ موسیٰ ہیں، صفت کی تجلی دیکھیں اور طور سے، اور تم حبیب اللہ ہو، ذات خدا دیکھو اپنے نور سے، ذات خدا دیکھو اپنے نور سے۔ تو خدا بنا کے دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بن کے دیکھ رہے ہیں، خدا سنوار کے دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ سنور کے دیکھ رہے ہیں، خدا چمکا کے دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ چمک کے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تیسرا نہ تھا، نو تھرڈ، بنانے والا خدا، بننے والا نور، تیسرا ہی نہیں۔ ایک اوسر اور ہے جب تیسرا نہیں تھا، ایک موقع اور ہے جب تیسرا نہیں تھا۔ ایک موقع تو یہ ہے جب نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا، نور کو بنایا، تیسرا نہیں تھا۔ اور معراج کی رات جب لامکہ میں بلایا تو کوئی تیسرا نہیں تھا، سب راستے میں رک گئے، اپنی اپنی منزل پہ سب ٹھہر گئے، اور جبریل امین بھی سدرہ پر جا کر بولے آپ جاؤ، میں نہیں جاتا، میں جاؤں گا نا بال برابر بھی آگے بڑا سرکار تو میرے پر جل جائیں گے، نہ میں نہیں جاتا، آپ جاؤ، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ چلا جاؤں، میں تو جل جاؤں گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں جل جاؤں گا، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا، اور آپ میری طرح نہیں ہے، نہ رکیں، آپ جائیں، آپ میری طرح نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں کیسے چلوں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، اور آپ کو کیسے روکوں، آپ میری طرح نہیں ہے۔ تو جبریل نے روکا نہیں، اپنی طرح سمجھا نہیں، سبحان اللہ، جبریل ساتھ چلے نہیں، خود کو رسول کی طرح مانا نہیں، سبحان اللہ۔ تو رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنا، اپنے کو رسول کی طرح نہ سمجھنا، یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا۔ اور کچھ بے وقوف لوگ کہتے ہیں رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنے والا بریلوی ہے، رسول کو جو اپنی طرح نہ سمجھے وہ بریلوی ہے، تنزن کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، جو رسول کو اپنی طرح نہ سمجھے وہ بریلوی ہے، تو جبریل امین بھی تو اپنی طرح نہیں سمجھتے،
کیا حضرت جبریل بھی؟ میں نہیں بول سکتا، میں تو جبریل امین کو کچھوچی بھی اجمیری اور بغدادی بھی نہیں کہہ سکتا۔ دنیا میں جب بغداد و اجمیر نہیں تھا تب سے جبریل ہے۔ ارے وہ رسول ملائکہ ہے، وہ سید الملائکہ، the greatest angel in angels. He is a سردار and leader of the angels, greatest angel. میں انہیں بریلوی کی چھوچوی نہیں بول سکتا، ارے مکی مدنی بھی نہیں بول سکتا۔ بہرحال جو لوگ رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنے کو بریلوی کہتے ہیں، وہ جا کے جبریل سے پوچھے کیا ہے آپ؟ تو جبریل امین نے اپنی طرح نہیں سمجھا۔ دیکھو رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھنا، تم بھی مت سمجھنا رسول ہماری طرح ہیں۔ جبریل نے اپنی طرح نہیں سمجھا، تم اپنی طرح کیسے سمجھ لو گے؟ تو جو جبریل کا عقیدہ ہے وہی تو ملک الموت کا بھی عقیدہ ہے، جو سردار کا عقیدہ ہوگا وہی سارے فرشتوں کا عقیدہ ہوگا۔ اب اگر کوئی بے وقوفی سے سمجھے رسول ہماری طرح ہیں تو اس کو ڈرنا چاہیے، ملک الموت آئیں گے۔ اچھا تو میرے سردار جبریل کے عقیدے کے خلاف ہے، تجھے آرام سے نہیں لے جاؤں گا، میرے عقیدے کا خلاف، جبریل امین کے عقیدے کا مخالف ہے یہ، گردن دبا کر کے روح کو نکال کر خروچ خروچ کے نکالیں گے، اے ملک الموت جیسے شاخ سے پھول توڑ کے لے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم۔ جبریل امین نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اور اپنے کو جبریل نے رسول کی طرح نہیں سمجھا۔ اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے اور خود کو رسول کی طرح سمجھتے تو چل دیتے، مگر جبریل ٹھہر گئے، مصطفیٰ گزر گئے، لامکان میں پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ لامکان۔ گجرات کے نوجوانوں لامکان سنتے سنتے بچپن سے تم جوان ہو گئے، اور جوان سے تم بڈھے ہو گئے، اور بڈھے سے اب قبر میں پیر لٹکائے ہو۔ یہی سنتے رہے، لامکان گئے، لامکان گئے۔ ڈو یو نو what do you mean by لامکان؟ ارے یہ لامکان کا مطلب کیا ہے؟ لا مانے نہیں، مکان مانے جگہ۔ ترجمہ ہوا اردو میں میرے نبی معراج کی رات نہیں جگہ تک گئے۔ یہ کوئی سفر ہے؟ بولے نہیں جگہ تک گئے۔ My medical practitioner, family doctor came to me and met me, and he saw my health, my veins, my blood pressure, and he advised me every night without any gap, daily speeches, every night exertion, physical exertion, mental tension, blood circulation more and more, and you lost your energy, your power, everything is going to lose you. No, it's not good for your health. Health is wealth, Maulana Hashmi. You should protect your health. What can I do? No problem. Early in the morning when you completed your Fajr, you start morning walk. Morning walk is very, very useful and fruitful for the health. According to his advice, I started morning walk. Once I was walking on footpath and I was going in the park. A murid came to me and asked, Hazrat, where are you going? I replied, my son, I am going to no place. Is it satisfactory answer for you? ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ سواستھ کا خیال رکھو، روز تقریر کرو گے طاقت گھٹ جائے گی، کیا ہوگا؟ آرام بھی کیا کرو۔ میں نے کہا کیا کروں؟ نہیں ہو پائے گا۔ ارے نہیں، صبح صبح ٹہل لیا کرو، مارننگ واک بہت اچھا ہوتا ہے، بہت سواستھ وردھک ہے، سواستھ دائک ہے۔ اس کے کتھانوسار میں نکلا اور ٹہلنے لگا۔ جیسے ہی میں پارک میں پہنچا ایک مرید آیا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے مرید سے کہا بیٹا نہیں جگہ تک جا رہا ہوں۔ کچھ اس کے پلے پڑے گا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟
تو وہی حال تو ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر سے چلے جگہ کا نام بتایا, مسجد حرام سے چلے جگہ کا نام بتایا, مسجد اقصی پہنچے جگہ کا نام بتایا, ہوا سے گزرے, سما سے گزرے, فضا سے گزرے, آسمان سے گزرے, پہلا دوسرا تیسرا گن گن کے ساتوں آسمان کا نام بتایا, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے بتایا. اس کے بعد بولے لا مکان, نہیں جگہ تک گئے. تو علماء کرام کہیں گے ہاشمی میاں اپنے بات کو گہرائی سے نہیں دیکھا. یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کہاں گئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ رسول نے کیا دیکھا؟ رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کو دیکھا. اور ہاشمی سن, خدا مکان و مکانیات سے پاک ہے. خدا جسم و جسمانیات سے پاک ہے, تعین و تعینات سے پاک ہے, حد اور حدود سے پاک ہے, شکل و اشکال سے پاک ہے, زمان و زمانیات سے پاک ہے. اللہ وشو ویاپی ہے, کण کण میں ودیامان ہے, سنسار مئے ہے, اسیمت ہے. جو اسیمت ہے وہ اننت ہے, وہ اننت ہے تو نراکار ہے. جب اللہ نراکار ہے, اس کا آکار نہیں, اللہ نراکار ہے, اللہ اننت ہے, اللہ اسیمت ہے, اللہ وشو ویاپی ہے, اللہ سنسار مئے ہے, اللہ جلوہ ذرہ ذرہ میں جلوہ گر ہے, کण کण میں ودیامان ہے, روم روم میں رما ہوا ہے, پورے برہمانڈ پر محیط ہے. اس خدا کا جب شکل نہیں, صورت نہیں, تو اسے پکڑا بھی نہیں جا سکتا اور اسے مکان میں رکھا بھی نہیں جا سکتا. مکان ہے محدود, مکان ہے لمیٹڈ, مکان ہے لمیٹڈ. اللہ ہے انلمیٹڈ. انلمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ, انلمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ. جب وہ انلمیٹڈ ہے اور مکان لمیٹڈ ہے تو جو لمیٹڈ میں چلا جائے گا وہ لمیٹڈ ہو جائے گا. اللہ اسیمت ہے, مکان سیمت ہے. اسیمت کا پرویش سیمت میں اسمبھو ہے, اسیمت کا پرویش سیمت میں اسمبھو ہے. اگر کوئی سیمت میں پرویش کر دے تو وہ سوئم سیمت ہو جائے گا. تو اگر اللہ مکان میں ہو گیا تو مکان محدود ہے, اور مکان میں خدا چلا گیا تو خدا ہو جائے گا محدود. اور جو خدا کو کہے محدود, اسلام اسے کہے مردود. جس لائک نمرود, مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنا بڑا مردود اللہ کو کہہ رہا ہے محدود, تو وہ ہے انلمیٹڈ. اور خدا کو دیکھا, تو جب رسول نے خدا کو دیکھا تو وہ مکان نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر مکان ہے تو مکان میں دیکھا, اور مکان میں خدا کہاں ہے؟ مکان تو ہے لمیٹڈ, اللہ لمیٹڈ نہیں ہے. تو اس لیے خدا کی شان کو دیکھ کر ہم نے لامکان کہا. اللہ ہے لامحدود, اس کے لیے لامکان. ایسے سمجھو, یہ ہے مکان, تو مکان محدود, تو محدود کے لیے محدود مکان, محدود مکان, لامحدود لامکان. صاف ہو گئی. یہ ہے لمیٹڈ. لمیٹڈ کے لیے مکان, پلیس لمیٹڈ, پلیس لمیٹڈ, پلیس unlimited no place, unlimited no place. تو خدا unlimited so no place. تو our beloved holy prophet went to no place because he saw Allah by his own eyes. اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, خدا مکان میں نہیں, اس لیے لامکان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدا کی شان کو دیکھ کے لامکان کہا, خدا کی ذات کو دیکھ کر لامکان کہا, خدا کی صفت دیکھ کر لامکان کہا. اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہنے والوں, کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لامکان میں رسول بھی تو ہے. سبحان اللہ. اب جتنی دیر تک میرا رسول لامکان میں رہا, رسول جتنی دیر تک لامکان میں رہے, خود رسول کیا تھے, خود رسول کیا تھے, خود رسول کیا تھے. اب اس کے آگے بولنے میں گردن ماری جائے گی, اس لیے دارالعلوم میں آ جاؤ. فوراً دارالعلوم میں لے آیا, شیخ الحدیث کے پاس لے آیا. میں نے کہا حضرت کچھ تو رہبری کرو, خانقاہ بولنے نہیں دے رہی ہے, دل رک نہیں رہا ہے, زبان ٹھہر نہیں رہی ہے,
मन की चंचलता को शांति नहीं मिल रही है, आत्मा का शुद्धिकरण खतरों में पड़ गया है। सरकार कुछ तो पथ प्रदर्शन कीजिए। तब अल्लाह की तरफ से जवाब दिया गया, सुन मेरे रसूल, मैंने आपको सबसे पहले मकान में पैदा किया। ए महबूब, मैंने आपको सबसे पहले मक्के में पैदा किया, मकान में पैदा किया, ताकि लोग खुदा न समझे। आमीना के पेट में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, हलीमा की गोद में रखा ताकि लोग खुदा न समझे, घुटने के बल चलाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब की उंगली पकड़वाई ताकि लोग खुदा न समझे, जवान बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, पानी पिलाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुझे खाना खिलाया ताकि लोग खुदा न समझे, तुझे रोटी दिया ताकि लोग खुदा न समझे, बकरियों को इकट्ठा करके शहर के बाहर ले जाने दिया ताकि लोग खुदा न समझे, गारे हेरा में इबादत करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, खदीजा से शादी करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, व्यापार करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, बिजनेस करवाया ताकि लोग खुदा न समझे, अली का ससुर बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, फातिमा का बाप बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अमीना का पूत बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, अबू तालिब का भतीजा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, आयशा का शौहर बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, खदीजा का हस्बैंड बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, फातिमा का बाप बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, हसन और हुसैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे, बदर उहद खैबर और खंदक में हाथों में तलवार पकड़ाई ताकि लोग खुदा न समझे, पेट पर पत्थर बंधवाया ताकि लोग खुदा न समझे, सजदे में सर झुकवाया ताकि लोग खुदा न समझे, खंदक खुदवाई ताकि लोग खुदा न समझे, मस्जिद बनवाया ताकि लोग खुदा न समझे, कांधे पर गाड़ा उठवाया ताकि लोग खुदा न समझे, ईंट पत्थर को उठाया ताकि लोग खुदा न समझे। ए मुस्तफा, मैंने तुमको मकान में इसलिए पैदा किया कि लोग तुम्हें खुदा न समझे, अल्लाह मकान में इसलिए बुलाया कि लोग अपनी तरह न समझे। नाराए रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, गाज़िए मिल्लत, खानवादा अशरफिया, जश्न हुजूर सरकार कला, नाराए तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए मुस्तफा, मैंने तुमको मकान में इसलिए पैदा किया कि तुम खुदा नहीं हो, मकान में इसलिए पैदा किया कि खुदा नहीं हो, या मकान में इसलिए बुला लिया कि जुदा नहीं हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका। दूसरा फायदा ये होगा मेरे महबूब, मैंने तुमको मकान में पैदा किया, मकान में पैदा किया, मकान में पैदा किया, मैंने तुमको मकान में पैदा किया, इसलिए पैदा किया मकान वालों की सलाह करवानी थी, मकान वालों का करेक्शन करवाना था, मकान वालों को रास्ता दिखाना था। ये रसूल तुम न चलते तो मेरे बंदों को चलना कैसे आता, अगर तुम रसूल खाते पीते नहीं तो इन बंदों को खाने पीने का ढंग कैसे आता। ये रसूल आप चलें ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए, ए रसूल आप बोलें ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए, ए रसूल आप मुस्कुराएं ताकि मेरे बंदों को मुस्कुराना आ जाए, ए रसूल आप चलें ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए, ए रसूल आप खाएं पिएं ताकि मेरे बंदों को खाना पीना आ जाए, ए रसूल आप तिजारत करें ताकि मेरे बंदों को बिजनेस करना आ जाए, ए रसूल आप शादी करें ताकि मेरे बंदों को शादी करना आ जाए, ए रसूल आप फैमिली जिंदगी गुजारें ताकि मेरे बंदों को फैमिली और परिवार का जीवन गुजारना आ जाए, ए रसूल आप फातिमा को अपनी औलाद की तरह पालें ताकि मेरे बंदों को औलाद की परवरिश करना आ जाए, और जब इस्लाम पर खतरा आ जाए तो करबला की धरती पर अपने परिवार को कटवा दीजिए ताकि इस्लाम को बचाने के लिए मेरे बंदों को अपना परिवार कटवाना आ जाए, अपनी औलाद की कुर्बानी देना आ जाए। तो मेरे दोस्तों, लामका में बुलाया, सबसे पहले बनाया, कोई तीसरा न था, सबसे पहले बनाया।
میں بتا چکا ہوں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے زمین سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، پون سے پہلے. اب جب پون نہیں تو اس کا پتر کہاں سے آئے گا؟ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہو. سب سے پہلے بنایا. ایک بات بولوں، یہ جو بعد میں آتے ہیں ان کے اوپر پہلے والوں کا احسان لد جاتا ہے. یہ جو بعد میں آتے ہیں پہلے والوں کا احسان ان کے اوپر لدی جاتا ہے، آٹومیٹکلی ہو جاتا. مفتی صاحب ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس تھا. حضرت شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب تشریف لائے. میں پڑھا، میں نے حضرت مدنی میاں صاحب کا ہاتھ چوما اور بیٹھ گیا. میرا مرید میرے کان میں پوچھا، حضرت آپ دونوں سگے بھائی ہیں؟ میں کہا ہاں ہوں. دونوں کے باپ ایک ہے؟ میں کہا دونوں کے باپ ایک ہے. بولے اگر جائیداد بٹے گی تو برابر بٹے گی یا کم زیادہ؟ میں کہا میرے یہاں تو بٹی ہی نہیں، لیکن اگر بٹتی تو برابر ہی بٹتی. ہم لوگوں نے تو وقف کر دیا، بانٹنے کا سوال ہی نہیں. ہمارا گھر بانٹنے نہیں جوڑنے آیا ہے. سبحان اللہ. نہ خود بانٹے گا نہ کسی کو بانٹنے دے گا. جب ہم نے اپنا گھر بانٹنے نہیں دیا تو سنیوں کو بانٹنے دیں گے؟ یہ خیر ہمارا طریقہ ہے. بانٹنے والے بھی رہتے ہیں، روکنے والے بھی رہتے ہیں. بٹتا تو برابر ملتا. بولے جب آپ کا مدنی میاں کا حصہ برابر ہے، رائٹ برابر ہے، مول ادھیکار برابر ہے، ولدیت برابر ہے، ماں باپ ایک ہی ہیں، تو آپ نے ہاتھ کیوں چوما؟ ان کو بھی چومنا چاہیے تھا، آپ ان کا چومتے، وہ آپ کا چومتے. یہ بھی لیول میں ہونا تھا. جب سب لیول میں آئے میں نے کہا میں ہی چوموں گا، وہ نہیں چومیں گے. کہا کیوں؟ میں کہا میں بعد میں ہوں، وہ پہلے. پہلے والے کا احسان ہوتا ہے، پہلے والا بڑا ہوتا ہے. ایک لڑکے کو ایک عورت مارے جا رہی ہے، منڈی جھکائے، لڑکا مار کھا رہا ہے، کچھ بول نہیں رہا، بھی نہیں کر رہا ہے، چپ چاپ پیٹ رہا ہے. عورت پیٹ رہی. میں نے کہا بول بھائی کون ہے؟ کہا ہمارا اماں ہے. یہ تیری ماں ہے؟ ہاں. مار رہی ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ کیسے بولوں؟ میں بعد میں ہوں، اماں پہلے. مارتی ہے مارنے دو، اس کی جیسی اچھا ہو کرنے دو. میرے لیے اس نے دکھ اٹھایا، اس کے لیے میں نہیں اٹھا سکتا. اس نے میری پیدائش میں درد برداشت کیا، میں اس کے لیے کوئی اس کا درد برداشت نہیں کر سکتا. یہ میں بعد میں ہوں، اماں پہلے. ابا سے مارا جا رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے. ڈیڈی سے مارا جا رہا ہے. وہ ڈیڈ ہے، یہ ڈیڈ ہے. پوزیشن یہ ہے کہ وہ ڈیڈی، فادر سے ڈیڈی ہوا، ڈیڈی سے ڈیڈ ہوا، اور لڑکا مارے ڈر کے ڈیڈ کے سامنے ڈیڈ ہوا. ارے کہاں مارا جا رہا کا؟ کیا بولوں، میں بعد میں ہوں، ابا پہلے. پہلے والوں کا احسان ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو پہلے والے ہوتے ہیں، دادا کا بابا پہ، بابا کا بیٹے پہ. یہاں سے کالج میں کسی کو بنارس کا لنگڑا آم مل گیا. بنارسی لنگڑا آم چوسا، پسند آیا، اپنے دروازے پر لگا کر کے چلا گیا. آج کے زمانے کی بات نہیں، ارے جب 60-70 سال پہلے کی بات ہے. جب سعودی عربیہ آپ جاؤ تو اس وقت شریف مکہ کی حکومت تھی، سنیوں کی حکومت تھی. تو جو بھی آتا تھا سنی حکومت کہتی تھی رسول کے مہمان ہیں، جب تک چاہے رہیں. چاہے 6 مہینہ رہیں، 8 مہینہ رہیں، 9 مہینہ رہیں. نہیں سمجھے؟ اب تو 3 مہینے ہم باہر کر دیتے. اتنے ظالم ہیں کہ پیریڈ کا بھی خیال نہیں کرتے. بھاگو، نکلو جلدی سے، سعودیہ کے پیٹ سے باہر ہو جاؤ. سعودی عربیہ سے 3 مہینہ برداشت نہیں کر پاتے. ہندوستان 20 کروڑ برداشت کیے، 3 مہینہ برداشت نہیں کر پاتے. نکلو، بھگا دیتے ہیں. لیکن وہ زمانہ سنیوں کا تھا، جب چاہو جاؤ، جب چاہو آؤ. 10 سال حاجی صاحب مدینے میں رہے. جھاڑو دیتے تھے، صفائی کرتے تھے، غلامی کرتے تھے، پڑے رہتے تھے. آم کھانے کو تو ملتا نہیں تھا. اتفاق سے بمبئی 10 سال کے بعد لوٹ کر آئے تو محمد علی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا. اسپتال گئے تو پیر ٹوٹ گیا تھا، لنگڑا ہی ہو گیا. لنگڑاتے ہوئے کالج میں آئے. آم کی فصل تھی، دروازے پر آم کھڑا تھا، ڈال میں بالکل پکا ہوا تھا. ایسا لگتا تھا کبھی بھی ٹپک جائے گا. ایک دم پکا ہوا ڈال کا پکا ہوا بنارسی لنگڑا آم.
اور حاجی صاحب لنگڑاتے لنگڑاتے دروازے پر پہنچے. لنگڑے پیڑ کو دیکھا, لنگڑے نے لنگڑے کو دیکھا. آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا حاجی کے منہ میں پانی تھا. کسی طرح اس پانی کو گھونٹ کر گلے کو تر کر کے اپنے بیٹے سے بولے, بیٹا یہ وہی جھاڑ ہے جو میں لگا کے گیا تھا مدینہ شریف, میرا احسان ہے اس پر. بیٹے نے کہا, ابا 10 سال بعد آئے ہو, سارا آم کھا جاؤ, مجھے خوشی ہوگی, احسان نہ جاتا. تمہارا کیا احسان, لگا کے بھاگ گئے. احسان تو میرا ہے, اگر میں نے دیکھ بھال نہ کیا ہوتا تو گائے بیل بھینس اس کو چر گئے ہوتے, پتہ نہ چلتا. احسان میرا ہے. تب تک پون بولی, یہ انسان عجیب مٹی کا بنا ہے, ذرا سا ہاتھ لگا دے پورا کریڈٹ لے لیتا ہے. ارے یہ تو رات میں بستر پر سو رہا تھا, خراٹا لے رہا تھا, فجر کے لیے اٹھتا بھی نہیں تھا, نماز پڑھتا بھی نہیں تھا بد نصیب, اور سوتا رہتا تھا بستر پر. میں ہوں ہوا جو ماں کی ممتا لے کر نسیم سحری بن کر صبح کو اپنی گود میں لے کر میں نے اسے جھولا جھولایا ہے, لوریاں سنائی ہیں, تب اسے زندگی ملی ہے. احسان میرا ہے. ہوا بولی, احسان میرا ہے. تب تک سورج نے کہا, چپ, بڑا احسان جتانے والی. یہ ہوا, تجھے کیا ہوا, یہ کہاں کا احسان, تیرے اوپر تو وشواس گھاتی, کبھی ہندوستان کبھی پاکستان میں بہاتی, کبھی بمبئی میں نرم کبھی کشمیر میں گرم. ارے بے سلام, تیرا کیا بھروسہ, کبھی بنگلہ دیش میں چلی جاتی ہے, کبھی دوست کے یہاں جاتی ہے, کبھی گھنٹہ گھر میں جاتی ہے, کبھی گھنٹہ گھن میں جاتی ہے. تیرا کوئی بھروسہ, ذرا سا ہلا دیا احسان تیرا. سورج بولا, احسان میرا ہے. میری کرنوں سے جھاڑوں کو کلوروفل ملتا ہے. بوٹنی کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں, ونسپت وگیان کے ودیارتھیوں کو معلوم ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو پیڑوں سے جھاڑوں سے آکسیجن باہر ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ وہ اندر لیتے ہیں, اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ یہ باہر کرتے ہیں اور آکسیجن کو اندر لیتے ہیں. اسی لیے بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ دن میں جھاڑ کے نیچے لیٹا کرو, بیٹھا کرو, اس وقت وہ آکسیجن باہر کرتے ہیں جو تمہارے لیے سواستھ وردھک ہے, اور رات میں پیڑ کے نیچے مت بیٹھا کرو, اس وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتے ہیں جو تمہارے لیے ہانیکارک ہے, نقصان دہ ہے. تو اسی کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کے پھیر بدل کا نام ریسپریشن ہے انگریزی میں, اور شوشن کریا ہے ہندی میں. اسی کو پیڑوں کا سانس لینا کہتے ہیں. سورج نہ ہو تو ریسپریشن نہیں ہے, سورج نہ ہو شوشن کریا نہیں ہے, سورج نہ ہو تو جھاڑ سانس نہیں لے سکتے, زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے سورج بولا, میرا احسان, میرا احسان. تب تک نیچے سے زمین نے کہا, شٹ اپ, بڑا احسان جتانے والا. اتنی دور سے احسان جتاتا ہے, شرم نہیں آتی؟ اور میں جڑوں میں نکٹتم. ارے سن, اگر زمین بولی, سن سورج سن, اگر میں نے اس کی جڑوں میں کھاد نہ دیا ہوتا, غذا نہ دیا ہوتا, خنج پدارتھ کی سپلائی نہ کیا ہوتا, نیچے سے پانی نہ دیا ہوتا, تو کیا کر لیتا لائٹ مار کے؟ احسان میرا. تب تک وہ جھاڑ ہلا, وہ جھاڑ ہلا اور کہنے لگا, اے اللہ مجھ کو جب سے اکھاڑ دے, اتنا احسان نہ لاد, بہت ہو گیا, میں اکیلی جان, احسان میں اتنا بڑا جہان, چلی جائے گی میری جان, نہ اٹھا پاؤں گا احسان. یا رحمان یا رحمان. ہنستے ہنستے اس مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ اس پیڑ پر, اس جھاڑ پر سب احسان کیوں جتا رہے تھے؟ کیونکہ جھاڑ بعد میں ہے, حاجی پہلے.
झाड़ बाद में है बेटा पहले, झाड़ बाद में है हवा पहले, झाड़ बाद में है सूरज पहले, झाड़ बाद में है मिट्टी पहले, झाड़ बाद में है पानी पहले, पेड़ बाद में है ग़िज़ा पहले, पेड़ बाद में है खाद पहले। तो जो पहले वाले हैं ये बाद वाले पे एहसान जता रहे। ए रसूल, मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसीलिए बना दिया कि जमीन अपना एहसान न जाता है, आसमान अपना एहसान न जाता है, सूरज अपना एहसान न जाता है, चांद अपना एहसान न जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सबसे पहले मैंने बनाया और तुम्हारे ही लिए बनाया सबको। तुमको सबसे पहले बनाया, सबको तुम्हारे लिए बनाया। तुमको सबसे पहले और तुम्हारे लिए सब, तुम्हारे लिए रब और ये सब तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें बनाना ना होता मैं कुछ भी ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, रसूल तुम्हें बनाना ना होता तो मैं आसमान न बनाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, रसूल तुम्हें बनाना ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता। ये जमीन का फर्श बिछाया है रसूल के लिए, आसमान का शामियाना लगा है रसूल के लिए, सितारों के कुमकुमे रोशन हुए हैं रसूल के लिए, आबशारों से नगमे जारी हैं रसूल के लिए, ये नर्मदा की रवानी रसूल के लिए, ये हिंद महासागर की तुग़यानी रसूल के लिए, ये जंगलों की हरियाली रसूल के लिए, ये सहराओं की वुसअतें रसूल के लिए, ये ठंडा इलाके रसूल के लिए, पूरा यूरोप रसूल के लिए, अमेरिका रसूल के लिए, ये इंग्लैंड रसूल के लिए, हॉलैंड रसूल के लिए, बेल्जियम रसूल के लिए, जर्मनी रसूल के लिए, ऑस्ट्रेलिया रसूल के लिए, यूगोस्लाविया रसूल के लिए, बुल्गारिया रसूल के लिए, बल्गारिया, टर्की, इराक, एशिया रसूल के लिए है, हिंद रसूल के लिए है, सिंध रसूल के लिए है, धरती रसूल के लिए है, गगन रसूल के लिए है, पवन रसूल के लिए है, फरिश्ते रसूल के लिए है, जन्नत रसूल के लिए, अर्श रसूल के लिए, काबा रसूल के लिए है, नबीयीन रसूल के लिए, सिद्दीकीन रसूल के लिए, शोहदा रसूल के लिए, सालिहीन रसूल के लिए, हम हैं रसूल के लिए, तुम हो रसूल के लिए। हमें जन्नत भी रसूल के लिए है ताकि रसूल के वफादारों को तकलीफ ना हो, और जहन्नम भी रसूल ही की खातिर बनी ताकि गद्दारे रसूल को उसकी सजा मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ए रसूल तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं कुछ भी न बनाता। इसको एक ही मिसरे में किसी ने कह दिया, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, न जमीन होती, न आसमान होता, न सूर्य होता, न चंद्रमा होता, न ग्रह मंडल होता, न वायुमंडल होता, न प्रकृति होता, न ब्रह्मांड होता, न दरिया होते, न नदियां होती, न समंदर होता, न माउंटेन होता, न हिमालय होता, न पर्वत होते, न पहाड़ होता, न पवन होता, न गगन होता, कुछ भी ना होता, रसूल की वजह से है। अब यही एक उदाहरण समझ लो आप, कानून, एक नेचुरल लॉ, प्रकृति का नियम, वो सुनो ठीक से। नियम यह है कि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक वो भी रहता है। बेशक ये रूल है। ये बताओ आप लोग यहाँ कब तक रहेंगे? जब तक मैं हूं। तो आप लोग मेरे लिए है ना? अच्छा, जो लोग मेरे लिए हैं, हो सकता किसी और के लिए भी हो, लेकिन जो लोग मेरे लिए हैं वो मेरे रहने तक रहेंगे कि नहीं? तो ये माइक हाशमी के लिए है, कुर्सी हाशमी के लिए है, फर्श बिछा हाशमी के लिए है, मजमा लगा हुआ है हाशमी के लिए, हमारी माँ बहनें बहू बेटियां आई हैं हाशमी के लिए, नौजवान आया है, नौजवान भाई आया है हाशमी के लिए, बूढ़े आए हैं हाशमी के लिए, उलमा आए हैं हाशमी के लिए, बाबा आए हैं हाशमी के लिए, बुजुर्ग आए हैं हाशमी के लिए, उलमा आए हैं हाशमी के लिए।
تو جب یہ سب ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا، جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا، جب تک ہاشمی ہے فرش بچھا رہے گا، جب تک ہاشمی ہے لوگ رہیں گے، جب تک ہاشمی ہے ماں بہنیں رہیں گی، جب تک ہاشمی ہے برادران دینی رہیں گے، جب تک ہاشمی ہے علماء رہیں گے. اور جب ہاشمی چلا جائے گا تو مائک ہٹا دیا جائے گا، کرسی اٹھا دی جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، نظام درہم برہم، فرش لپیٹ دیا جائے گا، اس پر صبح کو روڈ پر گاڑیاں چلیں گی، کیونکہ یہ ہاشمی کے لیے ہے. تو جو ہاشمی کے لیے ہے ہاشمی کے رہنے تک رہے گا، ہاشمی نہیں تو وہ بھی نہیں جو ہاشمی کے لیے. تو یہ جلسہ جب ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا، جب تک ہاشمی ہے چہل پہل رہے گی، جب تک ہاشمی ہے ڈیکوریشن رہے گا، جب تک ہاشمی ہے سجاوٹ رہے گی، جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا، جب تک ہاشمی ہے نظام و کاریہ کرم رہے گا. اور جب ہاشمی نہیں تو سارا نظام درہم برہم. تو جب یہ ساری دنیا رسول کے لیے ہے تو جب تک رسول ہے زمین رہے گی، جب تک رسول ہے آسمان رہے گا، جب تک رسول ہے سورج رہے گا، جب تک رسول ہے چندرما رہے گا، جب تک رسول ہے پروت رہیں گے، جب تک رسول ہے اولیاء رہیں گے، جب تک رسول ہے اغواس رہیں گے، جب تک رسول ہے خواجہ رہیں گے، جب تک رسول ہے غوث رہیں گے، جب تک رسول ہے اشرف رہیں گے، جب تک رسول ہے قطب الاقطاب رہیں گے، جب تک رسول ہے محبوب الہی رہیں گے، جب تک رسول ہے گنج شکر رہیں گے، جب تک رسول ہے قطب الاقطاب رہیں گے، جب تک رسول ہے آئین ہند رہیں گے، جب تک رسول ہے چراغ دہلوی رہیں گے، جب تک رسول ہے تب تک مخدوم صفی رہیں گے، جب تک رسول ہے شیخ مینا رہیں گے، جب تک رسول ہے غازی رہیں گے، جب تک رسول ہے شہید رہیں گے، جب تک رسول ہے علی رہیں گے، جب تک رسول ہے حسن رہیں گے، جب تک رسول ہے حسین رہیں گے، جب تک رسول ہے فاطمہ رہیں گی، جب تک رسول ہے زین العابدین رہیں گے، جب تک رسول ہے جعفر صادق رہیں گے، جب تک رسول ہے کائنات رہے گی، جب تک رسول ہے دھرتی رہے گی، جب تک رسول ہے گگن رہے گا. یہ سب رسول کے لیے ہے. جیسے سارا جلسہ ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا. تو جب یہ ساری دنیا رسول کے لیے ہے تو جب تک رسول ہے دھرتی رہے گی، جب تک رسول ہے آکاش رہے گا، جب تک رسول ہے پاتال رہے گا، جب تک رسول ہے گگن رہے گا، جب تک رسول ہے وایو منڈل رہے گا، جب تک رسول ہے سورج رہے گا، جب تک رسول ہے چندرما رہے گا. اور جب ہاشمی نہیں تو یہاں کا جلسہ نہیں. تو اگر رسول نہ رہے تو زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شادیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کی روشنی چھین لی جائے گی، اور سارا نظام درہم برہم اسی دن قیامت بے شک پرلے آ جائے گی، اسی دن قیامت آ جائے گی. تو رسول کے رہنے کا نام وجود ہے، سبحان اللہ، اور رسول کے نہ رہنے کا نام قیامت ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ قیامت اچانک آئے گی. میں سمجھ گیا رسول اچانک جائیں گے، اس لیے کہ جس کے رہتے ہوئے عذاب نہ آئے اس کے رہتے ہوئے قیامت کیسے آئے؟ پیغمبر کے ہٹ جانے سے قیامت آئے گی. یہ جو تم بچے ہو اور گھوم رہے ہو یہ رسول کے رہنے کی وجہ سے جی رہو. رسول آئے. اسی سے ایک صوفی نے نکتہ پکڑ لیا کہ جس دل میں رسول ہیں اس دل میں نور وجود ہے، اور جس دل میں رسول نہیں وہاں قیامت مچی ہوئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ بالکل طے ہے نا کہ جب تک میں ہوں جلسہ رہے گا. میرے رہنے کی دلیل جلسہ ہے، میں ہوں، مائک چل رہا ہے، میں ہوں، اس لیے یہ سب میرے ہی لیے تو ہے. ایک دور میری دینی بہن دور بیٹھی میری تقریر سن رہی ہے، مجھے نہیں دیکھ رہی ہے. اتنا فاصلہ ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، بیچ میں کچھ حجاب ہے، پردہ آ گیا، آڑ ہے، نہیں دیکھ پا رہی ہے، مگر بیٹھی سن رہی ہے کہ ہاشمی میاں تقریر کر رہے ہیں، میں سنوں گی. میری تقریر سن رہی ہے. اس کی ایک سہیلی نے پوچھا بہن کس کی تقریر ہو رہی ہے؟ بولی ہاشمی بابا کی تقریر ہو رہی ہے. کہ دکھائی تو نہیں دیتے، تو کیسے کہتی ہے کہ ہاشمی بابا ہے؟ قسم خدا کی ہاشمی بابا کی تقریر ہو رہی ہے. ارے نیک بخت بغیر دیکھے تو نے اتنی بھاری قسم کھا لیا. کہا تو بے وقوف، یہ اعلان نہیں سنا کہ ہاشمی بابا کی تقریر ہونے والی ہے؟ ہاشمی بابا نہ ہوتے تمام مجمع نہیں گدھا لوٹتا. جتنے بھی گجرات کے اسپیشل گدھے تھے سب یہیں آ جاتے.
دیکھ نہیں رہے سارے ایمان والے کے چمکتے ہوئے چہرے موجود ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، مائک چل رہا ہے، سجاوٹ بنی ہوئی ہے، نظام کنٹینیو ہے، کاری کرم چالو ہے۔ ہاشمی بابا نہ ہوتے تو کاری کرم نہ ہوتا، ہاشمی بابا نہ ہوتے تو مجمع نہ ہوتا، ہاشمی بابا نہ ہوتے تو مائک نہ ہوتا۔ ہاشمی میاں دکھائی پڑے چاہے نہ دکھائی پڑے، میں مجمع دیکھ کر کے ہاشمی کو مانوں گی، میں مائک سن کر کے ہاشمی کو مانوں گی، میں کاری کرم دیکھ کر کے ہاشمی کو مانوں گی۔ ہاشمی میاں ہی کی وجہ سے تو سارا یہ سبھا جب ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک سبھا رہے گی ہاشمی رہے گا۔ اب ہاشمی دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، میں سبھا دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی، میں جنتا کا سموہ دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی، میں جنتا جناردھن کو دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی، میں مجمع دیکھ کر ہاشمی کو مانوں گی، میں مائک سن کر کے ہاشمی کو مانوں گی۔ تو آج ہاشمی بھی اعلان کرتا ہے پالج کی دھرتی پر کہ دریدہ دہنو اور گستاخو کان کھول کر کے سن لو، ہمیں رسول دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، ہم زمین دیکھ کے رسول کو مانیں گے، آسمان دیکھ کر کے رسول کو۔ سبحان تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ایک اور، ایک اور۔ اس لیے میرے خدا نے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو سب سے پہلے بنایا اور سب بعد میں بنایا۔ سمے بعد میں بنے، بھوت کال بعد میں بنا، ورتمان کال بعد میں بنا، بھوش کال بعد میں بنا، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے بعد میں بنا، سوموار منگلوار بدھوار بعد میں بنا، پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ بعد میں بنا، وقت بعد میں بنا، سمے بعد میں بنا۔ رسول سمے سے پہلے، رسول ٹائم سے پہلے، رسول ٹینس سے پہلے، اس لیے نور کو سب سے پہلے بنایا کہ اب جو کچھ بنے نور کے سامنے رہے، بھوت کال بھی نور کے سامنے رہے، ورتمان کال بھی رسول کے سامنے رہے، بھوش کال بھی نور کے سامنے۔ تو اے رسول، میں نے تم سے زیادہ کسی کو چاہا نہیں، اسی لیے تم سے زیادہ کسی کو بتایا نہیں۔ میں نے تمہیں عالم ما کان وما یکون بنایا وما هو علی الغیب بضنین۔ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو جب اللہ بتانے میں بخیل نہیں تو رسول لینے میں بخیل نہیں۔ وہ دینے میں سخی، یہ لینے میں سخی، وہ بے حساب دے رہا ہے، رسول بے حساب لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب رسول منور ہو کر، معلم ہو کر، مزکی ہو کر، جامع الصفات ہو کر مکے میں جلوہ گر ہوئے تو انہوں نے دنیا میں خدا کو پہچانوایا، خدا کو منوایا، خدا کے آگے جھکوایا۔ اے پتھروں کے آگے جھکنے والوں، اپنے سر کو اس کے آگے کیوں نہیں جھکاتے؟ اے آکار کی دنیا میں پھنسنے والوں، نراکار کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اے رچناؤں میں الجھ جانے والوں، رچیتا کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اے سوئم میں سوامی کو پا سکنے والوں، جنگل میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا نبی لے آیا، امانت دی، مسلمان بنایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بنایا، فاقہ کر کے بنایا، اپنی اولادوں کو کٹوا کر بنایا، اپنی اصحاب کے بلیدان دے کر بنایا، مکے کی زمین چھوڑ کر بنایا، ہجرت کر کے بنایا، زخموں کو سہا، گالیوں کو سنا، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار کے جسم اطہر پر اوجھڑیاں ڈالی گئیں، اتڑیاں پھینکی گئیں، ماں باپ بہن کی گالیاں دی گئیں، انہیں جادوگر، ساحر، روحبان، پروہت، پانڈا کہا گیا، رسول کو برا کہا، رسول دعا دیتے رہے، رسول کو گالی دی، رسول دعا دیتے رہے، رسول کی راہوں میں پتھر مارا، رسول دعا دیتے رہے۔ یہ پیغمبر کی وہ سنت ہے کہ اگر کسی کو مسلمان بنانا ہے تو اس عالم دین کو پتھر کھانے کی مزاج بنانا ہوگا، گالی سننے کا مزاج بنانا ہوگا، اپنی راہوں میں کانٹے کو جھیلنے کا مزاج بنانا ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام عیاش نوابوں کی زندگی کا نام نہیں،
पैगंबर की बंदगी का नाम है, पैगंबर की जिंदगी का नाम है। अरबों की अय्याशी बोतल में बंद की जा सकती है, मगर अली की अजमत को सब्र में भी नहीं रखा जा सकता। याद रखो, राजा की रानियों का अपहरण हो सकता है, मगर अजमत मुस्तफा पर आंच नहीं आ सकती। अब अगर तुम्हें दीन रसूल फैलाना है तो गालियां सुनने के लिए तैयार हो जाओ, बेहुदा इल्जामात के लिए तैयार हो जाओ, तोहमतों के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए खुदा जब किसी को चुनता है तो पहले रसूल की तबीयत अता करता है, रसूल की नीयत अता करता है, रसूल का हौसला अता करता है। मेरे दोस्तों, वो जहलियों के मुकाबले के लिए सिद्दीक अकबर को लाया गया, जो खुदा को गाली देते थे। उनसे खालिद बिन वलीद लड़ रहे हैं, जो खुदा से इनकार करते थे। उनसे साद बिन नबी वकास लड़ रहे हैं, खालिद सैफुल्लाह लड़ रहे हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह लड़ रहे हैं। उनसे लड़ने के लिए फातह मिस्र अम्र बिन आस आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, मुनकिर खुदा से लड़ने के लिए सहाबा को तैयार किया जा रहा है, और कलमा गो की गालियां सुनने के लिए हुसैन को तैयार किया जा रहा है, अली अकबर को तैयार किया जा रहा है, कासिम बिन हसन को तैयार किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, बुत परस्तों से लड़ने के लिए सहाबा को तैयार किया गया, और ये जमात में छुपे हुए गंदे चेहरों को बेनकाब करने के लिए अहले बैत को चुना जा रहा है, खानदाने रसूल को चुना जा रहा है। मेरे दोस्तों, पेट पर पत्थर बांधकर काफिर से रसूल ने मुकाबला किया है, और भूखे प्यासे रहकर अहले बैत ने यजीद से मुकाबला किया है। अब अगर रसूल के दीन को फैलाना है, अगर दावत देनी है पैगंबर के दीन की, अगर पैगंबर के प्लेटफॉर्म पर उम्मत को लाना है, तो तुम्हें हौसला पैदा करना होगा। अब किसको रसूल ने चुना है? उसी को रसूल ने चुना है जिसकी राहों में कांटे बिछाए जाएं, जिसकी राहों में कांटे बिछाए जाएं, पत्थर मारा जाए, उस पर तोहमतें लगाई जाएं, बेजा इल्जामात लगाए जाएं, उस पर इत्तेहामात की बारिश की जाए, उसकी तौहीन की जाए, उसकी तखफीफ शान की जाए। तो जब इस्लाम खतरे में आया और पहचान डूबने लगी, तो हुसैन को तैयार किया गया। इत्तेहामात के लिए तैयार है हुसैन, इल्जाम को सुनने के लिए तैयार है हुसैन, तोहमतों से मुकाबले के लिए तैयार है हुसैन, बगावत के इल्जाम को सुनने के लिए तैयार है हुसैन, इल्जामात की इज्जत पर रहने को तैयार है हुसैन। उस वक्त यजीद को पहचानवाने के लिए खानदाने रसूल में गालियां सुनने के लिए हुसैन को चुना गया, तो वहां यजीद था, उसे बेनकाब करना जरूरी था, तो हुसैन चुने गए। और आज के दौर में कुछ पलीद ने जब उनके चेहरे को बेनकाब हुआ, तो रसूल पाक ने सरकार कला को चुन लिया। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, खानवादाए अशरफिया, खानवादाए अशरफिया, शहीद आजम, शहीद आजम, शेरे हिंदुस्तान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कल यजीद को मैदान में बेनकाब करने के लिए हुसैन आए थे, और आज हिंदुस्तान में पलीद को बेनकाब करने के लिए उनका पोता आ रहा है, हुसैन की औलाद आ रही है, हुसैन की नस्ल पाक आ रही है, हसन मुस्तफा का लाडला आ रहा है, हुसैन शहीद करबला का प्यारा आ रहा है, गौसे आजम का पोता आ रहा है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह और मखदूम समरानी का जानशीन आ रहा है। कितनी गालियां दी गई सरकारे कला को, वो रोए तक नहीं। कितनी तीर मारे गए सरकारे कला को, वो बोले तक नहीं। कितने जहरीले बयानात दिए गए, वो कुछ बोले भी नहीं। मैंने पूछा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला यजीद ने वैसा क्यों किया था। मैंने पूछा सरकारे कला से, ये चुप रहना किससे सीखा, ये सब्र करना किससे सीखा, दरगुजर करना किससे सीखा? आपको लोग अबू लहब का रिश्तेदार कहें, आप उन्हें दुआएं दे रही हैं, हिदायत की दुआ दे रही हैं, ये किससे सीखा? मुस्कुरा के जिंदगी बोली तो ये बोली मदीने वाले से सीखा, मक्के वाले से सीखा, अपने आका से सीखा, अपने मौला से सीखा। सरकार कला ने अपने नाम पर लगाए गए धब्बों को तो बर्दाश्त कर लिया, मगर सुन्नी कट जाए, सुन्नी
टकरा जाए, सुन्नी का डिवीजन हो जाए, सुन्नियों में इत्तेहाद खत्म हो जाए, सुन्नियों में इत्तेफाक खत्म हो जाए। ये खामोश अपने लबों को सील लिया कि मैं रसूल का नवासा हूं, मैं गौसे आजम का पोता हूं। सुन्नी को डुबोना मेरा काम नहीं, डूबी कश्ती को निकालना मेरा काम है। इसलिए मैं आवाज दूंगा, अगर तुमको सरकार कला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और जश्न सरकार कला को सिर्फ नारा बनाकर नहीं रखना है, दिलों में उतारना है, तो सुन्नियों कसम खा जाओ, व्यापार का झगड़ा हम व्यापार में रखेंगे, कारोबार का झगड़ा कारोबार में रखेंगे, रिश्तेदारी का झगड़ा रिश्तेदारी में रखेंगे, लेकिन जब दीन का मसला आएगा, जब सुन्नियत का मसला आएगा, तो हम कारोबार का झगड़ा भूल जाएंगे, मुस्तफा के सिपाही बनाएंगे, हम मस्जिद में एक नजर आएंगे, मदरसे में एक नजर आएंगे, सुन्नी मिशन में हम एक नजर आएंगे। हम अपने दिलों को पाक करो, नापाक में गौसे पाक नहीं आते। अगर तेरा दिल नापाक है तो गौसे पाक कैसे आएंगे, ख्वाजा पाक कैसे आएंगे, हुसैन पाक कैसे आएंगे, रसूल पाक कैसे आएंगे, नूर खुदा पाक कैसे आएगा। इसलिए अपने दिल को पाक कर ले, दिल को पाक कर ले ईर्ष्या से, दिल को पाक कर ले ईगो से, दिल को पाक कर ले अना से, दिल को पाक कर ले बड़प्पन से, दिल को पाक कर ले घमंड से, दिल को पाक कर ले तकब्बुर से, दिल को पाक कर ले लड़ाई झगड़े से। अरे सुन्नी मुसलमानों, ये सऊदिया का पैसा, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स, ये हिंदुओं की सियासत, अरे तुम्हें मार डालेगी, तुम कहीं के न रहोगे। अरे अब तो एक हो जाओ, अब तो हाथ से हाथ मिला लो, अब तो सीने से सीना मिला लो। जो तेरा मदीना है वही मेरा मदीना है, अब जो तेरा सीना है वही मेरा सीना है। वो कौम मुस्लिम जिसको बचाने के लिए अमीर हमजा ने सीना कटवाया हो, कलेजे को कटवाया हो, अमीर हमजा के कलेजे को काटकर दांतों से चबाया गया है। अरे तुझे बचाने के लिए रसूल पाक के सगे चचा ने अपना कलेजा कटवा दिया, तुझे बचाने के लिए हुसैन इब्न अली ने अपने पूरे परिवार को कटवा दिया, तुझे बचाने के लिए मखदूम सबलानी ने तख्त ताज को ठोकर मार दिया, तुझे बचाने के लिए गरीब नवाज ने जादूगर से टक्कर ले ली, तुझे बचाने के लिए इमाम अहमद रजा ने अपना कलम उठा लिया, तुझे बचाने के लिए मुहद्दिस आज़म ने अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया। मैं तो मिल भी नहीं पाता था, मेरी तो मेरे बाप से मुलाकात भी नहीं होती थी, 3-3 साल 4-4 साल हम अपने बाप से मिल नहीं पाते थे, कभी गुजरात में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, अपने बाप ने औलाद को छोड़कर तुझे बचाने के लिए आए थे। सरकारें कला ने गांव गांव शहर शहर नगर नगर जाकर रसूल पाक की अमानत की रक्षा की है। अब बता, तुझे इतनी मेहनत से बनाया रसूल ने, तुझको बचाया हुसैन ने, तुझको बचाया गौसो ख्वाजा ने, तुझको बनाया और बचाया मखदूम अशरफ ने, क्या इतनी अजीम शान को तू अपनी मोच के लिए लड़ेगा, अपनी ईगो के लिए लड़ेगा, लीडरशिप के लिए लड़ेगा? अरे नादान, ये तो भारत है, यहाँ तो लीडर भी जेल में डाल दिए जाते हैं। तुझे लीडर नहीं बनना चाहिए, रसूल का गुलाम बनना चाहिए, रसूल का दास बनना चाहिए, रसूल का सेवक बनना चाहिए, नेता बनने की जरूरत नहीं। तू जितना छोटा सेवक होगा उतना बड़ा जन्नती हो जाएगा, उतना ही बड़ा नबी वाला हो जाएगा, उतना ही। तो अपने सीने को पाक कर ले, अपने दिल को पाक कर ले, और तू लड़। कौन बोलता है कि तू न लड़? बातिल से लड़, अंधेरे से लड़, अत्याचार से लड़, दुर्व्यवहार से लड़, इस्लाम के दुश्मनों से लड़। मगर सुन्नी होकर सुन्नी से क्यों लड़ते हो? एक ही गांव में रहकर क्यों लड़ते हो? लड़ने के लिए विषय और भी मौजूद है। जमीन के नाम पे लड़ ले, ये दीन के नाम पर लीडरशिप क्यों करते हो? हम तो मुसलमान की बुनियाद पर लीडर बनने नहीं आए, हम तो फॉलोअर बनने के लिए आए हैं। मुसलमान लीडर को नहीं कहते, फॉलोअर को कहते हैं। पैगंबर की गुलाम बन जा, जो उनका सबसे बड़ा गुलाम हो
ہوتا ہے وہی تو اہل سنت کا امام ہوتا ہے۔ مولا تعالی ہم تمام سنیوں کو نیک بنائے، ایک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ، اور رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتحنا فإنك خير الفاتحين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم بحق سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم نور قلوب المؤمنين، اللهم طهر قلوب المسلمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله۔